السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان نحوی ترکیب کی یہ ہماری 5ویں مشق ہے۔ تو سبق نمبر 5 لکھا ہے لیکن یہ مشق نمبر 5 ہے۔ اس سے پہلے ہماری 4 مشقیں ہو چکی ہیں اور ہمارے 8 سبق ہو چکے ہیں۔ تو اگر وہ سبق اور وہ مشقیں آپ نے دیکھنی ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارا یہ یوٹیوب چینل نحو ماسٹر سبسکرائب کریں اور وہاں پر یہ ساری ویڈیوز دستیاب ہیں۔ آگے آج ہم کریں گے انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ترکیب۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ایاک یہ ضمیر ہے اور یہ ضمیر کہلاتی ہے ضمیر منفصل۔ تو یہ ضمیر جب بھی آئے گی تو یہ ہمیشہ مفعول ہی بنے گی، صحیح ہے، اور یہ ہمیشہ شروع ہی میں آتی ہے۔ جیسے دیکھو نعبد یہاں فعل ہے اور عبد یعبد فعل مضارع کا صیغہ ہے، نعبد جمع متکلم کا، اور نعبد یعنی جمع متکلم کا صیغہ جب بھی آئے گا فعل مضارع کا، اس میں نحن ضمیر پوشیدہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو نعبد فعل اور نحن ضمیر اس کا فاعل، اور ایاک یہ مفعول بھی مقدم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ فعل کے بعد فاعل آتا ہے، فاعل کے بعد مفعول آتا ہے، لیکن یہ مفعول چونکہ شروع میں آیا ہے اس لیے اس کو کہیں گے مفعول مقدم۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف۔ ایاک یہ بھی اسی طرح ہے، ایاک ضمیر ہے اور مفعول بھی مقدم۔ نستعین فعل اور نستعین فعل ہے، اس کے اندر نحن ضمیر اس کا فاعل۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ معطوفہ ہوا، صحیح نا۔ تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس میں بھی یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ بظاہر اگرچہ یہ لفظ شروع میں آ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ بعد میں ہی ہے، صحیح نا۔ اچھا، شروع میں لانے کا فائدہ کیا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ جب بھی ضمیر شروع میں آتی ہے تو وہاں حصر والا معنی پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہی والا معنی۔ جیسے تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نعبدو کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر اس کے بعد ہوتا کاف تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن کاف کو شروع میں لے آیا تو ایاک ہو گیا کیونکہ صرف کاف شروع میں نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہو گیا ایاک نعبدو۔ اب ترجمہ ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ آج کی ترکیب ہو گئی جملہ فعلیہ کی، یہ ایک اور۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ دوسرا، آپ کمنٹ ضرور کریں۔ اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے نحوی حوالے سے، صرفی حوالے سے، تو آپ ضرور کمنٹ میں وہ سوال لکھیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب ضرور دوں۔